بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین السلام علیکم۔ تربیت اولاد کے سلسلے میں ہمارا آج کا موضوع ہے موبائل سے کیسے بچا جائے۔ موبائل آج کل کے دور کا سب سے بڑا فتنہ ہے۔ بچے موبائل میں گھسے رہتے ہیں، انہیں کھانے پینے کی ہوش نہیں ہوتی، تعلیمی سرگرمیاں تو بڑی دور کی بات ہے، ماں باپ کی آواز ہی نہیں سنتے۔ اس کے ساتھ ان کی زندگی بہت زیادہ متاثر ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے تو نظر متاثر ہوتی ہے، چھوٹی عمر میں بچوں کو اینکیں لگ جاتی ہیں۔ دوسری بات، جب ہر وقت موبائل میں گھسے رہتے ہیں تو نہ ان کا چلنا پھرنا ہوتا ہے، نہ ورزش ہوتی ہے، نہ خوراک ہضم ہوتی ہے، نہ قد بڑھتا ہے، نہ بھوک لگتی ہے، اور ان کی صحت متاثر ہوتی ہے۔ تیسری بات، بچوں کے معاشرتی رویے متاثر ہوتے ہیں۔ گھر میں ہر بچے کے پاس اپنا موبائل ہے، وہ اسی کے اندر مست ہے، اسے نہیں پتہ گھر میں کون آیا کون گیا، ماں کدھر ہے، باپ کا کیا حال ہے، میرا دوسرا بھائی کیا کر رہا ہے۔ آگے ہم لوگ جب فارغ ہوتے تھے اپنے گھروں میں ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیشن کرتے تھے، باتیں کرتے تھے، جن کے ساتھ ہمارے تعلقات مضبوط ہوتے تھے۔ آج کل یہ سارے معاملات جو ہیں وہ ختم ہو گئے، رہ گئے۔ گھر کے اندر رہ کر بھی بچے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا۔ اس کے بعد اگلا نقصان جو ہے وہ تشدد کا ہے۔ بچہ 5 یا 6 سال کی عمر تک پہنچنے تک تشدد کے لاکھوں مناظر دیکھ چکا ہوتا ہے، اور ہوتا یہ ہے جب وہ اسی طرح کے حالات سے گزرتا ہے تو چونکہ وہ ان سے مانوس ہو چکا ہوتا ہے، اس کے لیے یہ تشدد کوئی نامانوس چیز نہیں ہوتی، وہ بھی تشدد کرنے لگ جاتا ہے۔ قتل، مار کٹائی، چوری ڈاکہ، یہ سارا کچھ وہ کارٹون میں اور گیم میں دیکھ چکا ہوتا ہے، اور اس کا ظاہر ہے اس کی طبیعت پر اثر پڑتا ہے۔ پھر سب سے بڑا مسئلہ فحاشی کا ہے۔ ایک کلک کرو تو آپ بلیو فلمز دیکھ رہے ہیں۔ ماں باپ سمجھتے ہیں ہمارا بچہ جی پڑھ رہا ہے، لیکن بچہ بلیو فلمز کو دیکھ رہا ہوتا ہے، یا موبائل گیمز میں مصروف ہوتا ہے، اور موبائل گیمز میں اپنا ٹائم ویسٹ کر رہا ہوتا ہے۔ بعض موبائل گیمیں جو ہیں وہ خودکشی تک لے جاتی ہیں۔ اب یہ تو ہوئے ان کے موٹے موٹے نقصان، جو کو ہر کوئی شخص جانتا ہے۔ اب اصل معاملہ یہ ہے کہ ان کا حل کیا کیا جائے۔ تو سب سے پہلی بات آپ سمجھ لیجئے، یہ موبائل کا نشہ بھی ایک نشے کی طرح ہے۔ اس کے لیے ہمیں زیادہ توجہ دینی ہوگی والدین کو۔ والدین میں سے بھی سب سے زیادہ ماں کو، والد کو بھی توجہ دینی ہوگی، ماں کو زیادہ توجہ دینی ہوگی۔ بچے کو زیادہ توجہ دیں۔ ماں اپنی سرگرمیاں جو ہے تھوڑی سی کم کرے، مصروفیات کم کرے، بچے کے لیے ٹائم نکالے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ساری مصروفیات بھی جاری رکھے اور ساتھ تھوڑا سا ٹائم بچے کو بھی دے دے، نہیں، اس کو اس مسئلے پہ فوکس کرنا ہوگا۔ دوسری بات ہے، بچے کا جو موبائل ہے اس کے لیے ٹائم مقرر کریں، موبائل پر پاسورڈ لگائیں۔ یہ سب کچھ آج کل ممکن ہے، موبائل پہ پاسورڈ لگائیں اور موبائل کو چیک کریں، دیکھیں بچہ کیا دیکھ رہا تھا۔ یہ سب کچھ ممکن ہے۔ آج کل ایسے ایپس آ چکے ہیں جس کے ساتھ ماں یہ دیکھ سکتی ہے کہ بچہ اس وقت کیا دیکھ رہا ہے۔ آپ اس بچے کے موبائل کو مانیٹر کر سکتی ہیں۔ ایسا کریں، اس ایپ کو یوز کرنا سیکھیں اور دیکھیں بچہ کیا دیکھ رہا ہے۔ اس کے موبائل کو چیک کریں، اس کا ٹائم مقرر کریں۔ اسے کہیں کہ روز کا بیٹا تمہیں 1 گھنٹے کے لیے موبائل ملے گا، لیکن وہ تب ملے گا جب تم اپنا کھانا کھا لو گے، اپنا ہوم ورک کر لو گے، اپنی جو ذمہ داریاں آپ نے اس کی لگائی ہیں ان کو پورا کر لو گے، پھر بیٹا تمہیں 1 گھنٹے کے لیے اجازت ہوگی کہ تم موبائل دیکھ سکتے ہو۔ اب آپ کہہ سکتی ہیں کہ ماں کو تو پھر سارا دن اس کا دھیان رکھنا پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی اور ذریعہ نہیں ہے، کوئی اور طریقہ نہیں ہے۔ ماں کو یہ دیکھنا پڑے گا۔ سب سے پہلے میں نے آپ سے کہا ہے کہ موبائل پر پاسورڈ لگائیں، بچہ موبائل یوز ہی نہ کر سکے۔ ایسی ایپ لگائیں جس سے آپ کو پتہ ہو بچہ کیا دیکھ رہا ہے۔ بچے کے موبائل کو چیک کرتے ہی رہیں، اس کے موبائل کے اندر کیا ہے، وہ کیا دیکھ رہا تھا، اور پھر اس کو ٹائم دیں، 1 گھنٹہ دے دیں، 1.5 گھنٹہ دے دیں، لیکن اس کی نماز پڑھنے کے بعد
اس کے ہوم ورک کرنے کے بعد، اس کے کھانا کھانے کے بعد، اور اس کام کے لیے آپ کو بہت ٹائم اسپیئر کرنا پڑے گا، اور آپ نے یہ کام اسپیئر کرنا ہے، نہیں کرنا تو پھر وہ موبائل کے اندر ہی گھسا رہے گا۔ اس کے بعد اگلا کام کیا ہوگا، اس کو اللہ سے جوڑیں، اور دنیا کا کوئی طریقہ نہیں ہے جس کے ساتھ آپ بچے کو گندی فلمیں دیکھنے سے، آپ بچے کو بلیو پرنٹس دیکھنے سے روک سکیں۔ اس کے دل میں آپ کو اللہ کا ڈر پیدا کرنا ہے۔ کیسے کرنا ہے؟ بچہ تو میری بات ہی نہیں سنتا، بڑی سیدھی سی بات ہے۔ ارے بھئی، اگر یہ آپ نے بچپن میں تربیت کی ہوتی آپ کے لیے آسان ہوتا۔ اب بھی میں آپ کو بتاؤں، اس کا حل صرف ایک ہے، اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا جو اس کو روکے گا، ورنہ آپ ماں باپ کب تک اس کے ساتھ رہیں گے؟ اس نے آخر باہر نکلنا ہے، اس نے اپنی زندگی گزارنی ہے، تو اس کو اللہ سے جوڑیں۔ کیسے جوڑیں؟ اپنے حالات میں خود فیصلہ کریں۔ باپ اسے مسجد میں لے کے جائے، اسے قرآن کلاسز میں لے کے جائیں، اس کے لیے ماں کو جانا پڑے اس کے ساتھ، اس کے لیے باپ کو جانا پڑے اس کے ساتھ، اس کو دیکھیں، اور تب تک اس کو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے جب تک کہ وہ خود قرآن کلاسز میں دلچسپی نہیں لینے لگ پڑتا۔ آپ کو الٹا ہونا پڑے، آپ کو سیدھا ہونا پڑے، جو مرضی کریں، مصروفیات ختم کریں، پہلی پریورٹی اس کو دیں، کیونکہ بچہ آپ کا سب سے زیادہ قیمتی سرمایہ ہے۔ اس کو اگر ہم نے ضائع کر دیا، ہم نے سب کچھ برباد کر دیا۔ اس کے بعد آپ نے بچے کو اللہ سے جوڑ دیا، وہاں پہ اس کی دلچسپی پیدا ہو گئی۔ اب اگلا کام کیا کریں؟ اس کے ساتھیوں کا خیال رکھیں۔ اس کے ساتھی کیسے ہیں؟ اگر اس کے ساتھی نیک ہوں گے، انشاءاللہ آپ کا کام آسان ہو جائے گا، اور اگر اس کے ساتھی اسی کے جیسے آوارہ پھرنے والے ہوئے تو پھر میں آپ کو بتاؤں آپ کامیاب نہیں ہوں گی۔ بچے کو لازماً جب اسے اللہ سے جوڑیں، اسے بتائیں تمہارا مقصد حیات کیا ہے، تمہارا ٹارگٹ آف لائف کیا ہے، تمہارے جیسی عمر میں بچے کو کیا کچھ کرنا چاہیے، اسے ایک ٹارگٹ دیں۔ ہم عام طور پہ اپنے بچے کو ٹارگٹ دے دیتے ہیں، جی تم نے فرسٹ آنا ہے، تم نے جی کلاس میں A+ لینا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں بہت سے بچے جو ہوتے ہیں وہ یہ کام نہیں کر سکتے۔ آپ بچے کو کوئی ایسا ٹارگٹ دیں جو اس کے مزاج کے اعتبار سے قریب ہو، جو اس کے لیے پاسبل ہو، ایسا ٹارگٹ اس کو دیں، لیکن اس کو یہ بتائیں اسے کیا کرنا ہے۔ جوانی میں بہت انرجی بچے کے پاس ہے، اور وہ انرجی یوز کرنی ہے، آپ نے اس کے ساتھ رہنا ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں، آپ بچے کو عمرے پہ لے جائیں، بچے کو عمرے پہ لے جائیں، وہاں پہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہوئی ہے، ذہن چینج ہوتا ہے، اپنی قسمتیں بدلتی ہیں۔ اس بچے کے لیے دعا بھی کریں۔ اللہ کے نبی دعا کرتے تھے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اللہ ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اس کے لیے دعائیں بھی کریں کہ اللہ یہ جو ہم محنت کر رہے ہیں اس محنت کا ہمیں فائدہ ہو جائے۔ 2-4 ٹپس میں اور آپ کو بتاتی ہوں، کیونکہ اس عمر میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے بچہ آپ کی بات سنتا نہیں ہے، بچہ آپ کی بات کو اگنور کر دیتا ہے۔ ایسا کریں، بچے کی بات سنیں، اس کو ٹائم دیں، وہ غصے نکالے گا، وہ اپنی فرسٹریشن نکالے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کو اس کی بات سننے سے یہ اندازہ ہو جائے کہ اس کی فرسٹریشن کی وجہ کیا ہے۔ وہ ہو سکتا ہے پڑھائی میں پیچھے رہ گیا ہو، اپنے دوستوں کے اندر احساس کمتری کا مریض ہو، یا اس کے دوست اس سے زیادہ مالدار ہوں، وہ ان سے انفیورٹی کمپلیکس محسوس کرتا ہو، یا اس کا کوئی اور صحت کا مسئلہ ہو۔ تو جب تک آپ یہ بچے کے مسائل نہیں سمجھیں گی تو بچے کو آپ چلا نہیں سکتی۔ بچہ بعض اوقات تنہائی کا شکار ہوتا ہے، وہ اسے کوئی اپنا دوست نہیں مل رہا ہوتا، اس کی دوست بن جائیے، اسے لیکچر قطعاً نہ دیں، صرف اس کی باتیں سنیں۔ اول تو میں آپ کو بتاؤں، آپ نے اس کے ساتھ باتیں سننی شروع کر دیں، اس کی بہت سی فرسٹریشن اسی سے ختم ہو جائے گی۔ 4 دن آپ کو اس کی باتیں سننی پڑیں گی، اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ آپ کی بات سنے گا۔ دوسری بات ہے، آپ نے جب اسے اپنی بات سنانی ہے، اسے لیکچر نہیں آپ نے دینا، وہ لیکچر سننے کے لیے قطعاً تیار نہیں ہے، وہ آپ کے پاس نہیں بیٹھے گا۔ ایسا کریں، بیچ بیچ میں سے تھوڑی تھوڑی اسے کوئی بات بتاتی جائیں، اور اسے جنرل نصیحتیں نہ کریں، اسے پن پوائنٹ بتائیں، بیٹا فلاں دوست سے نہ ملو، بیٹا فلاں کام نہیں کرو۔ وہ اتنا عقل مند نہیں ہے کہ وہ آپ کی جنرل باتوں کو سمجھ سکے۔ اور سب سے آخری بات جو میں نے آپ سے کہنی ہے، بچوں کو آپ نے کبھی بھی نہیں چھوڑنا۔ اللہ نے ماں کی فطرت ایسی بنائی ہے کہ بچہ جب تک اس کے سامنے ہوتا ہے، زندہ ہوتا ہے، ماں کی توجہ اس کے اندر ہوتی ہے۔ اپنی مامتا سے فائدہ اٹھائیں، یہ مامتا آپ کے پاس اللہ کا سب سے بڑا خزانہ ہے۔ بچے کو کبھی بھی نہیں چھوڑنا، آپ کی محبت اسے راہ راست پر لائے گی،
اور آپ کی نگرانی، آپ کی توجہ، یہ توجہ ایک قیدی کی طرح نہیں ہونی چاہیے، محبت کی طرح ہونی چاہیے، جس سے بچہ اپنے آپ کو ایزی فیل کرے، تو تب جا کے تو آپ اسے ان سرگرمیوں سے بچا سکیں گی۔ اول اس میں سب سے جو میں نے مین پوائنٹ آپ کو بتایا ہے، اس کو اللہ سے جوڑنا، اللہ کا خوف اس کے دل میں پیدا کرنا، اور اس کے لیے میں نے آپ سے کہا ہے اس کے دوست نیک ہوں، اسے عمرے پہ لے جائیں، قرآن کلاسز میں لازماً اس کے ساتھ جائیں، اور اس کے لیے دعائیں بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے۔ میں بھی آپ کے لیے دعا گو ہوں، اللہ میری قوم کے بچوں کو ہدایت دے، آمین۔ جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا جئنا إلى الدنيا كي ندعو